یہ اس کائنات کا پہلا اور آخری واقعہ تھا کہ اللہ رب العزت نے 27 رجب المرجب کی شب جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں موجود تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر عرض کیا اللہ رب العزت نے آج کی شب آپ کو عرش بری پر آنے کی دعوت دی ہے، جس کے بعد آپ کو جناب جبرائیل کی رفاقت میں اس سواری جس کو براق کا نام دیا جاتا ہے پہ سوار کرایا گیا اور آپ حرم کعبہ میں تشریف لائے، جس کے بعد آپ اپنے جسم اطہر سمیت بیت المقدس تشریف لے گئے، یعنی وہ زمین جس کے گرد اللہ نے برکتیں رکھنی ہیں۔ اور اس واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں یوں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے چینل اسپریڈ دی اسلام کو، جس نے آج کی اس ویڈیو کے لیے نہ صرف اس مقدس سفر بلکہ اس کے بارے میں مختلف مکاتب فکر میں پائے جانے والے متضاد نظریات کو بھی اپنا موضوع سخن بنانے کی جسارت کی ہے۔ لیکن اس موضوع کی طرف جانے سے قبل ہم اپنے اس قافلہ تحقیق میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، کتب و احادیث و تواریخ کے مطابق زمین سے آسمان تک کا یہ سفر دراصل بیت المقدس سے شروع ہوتا ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ہم سفر رہے اور پھر پہلے آسمان پر جا کر آپ نے ڈیوٹی پر موجود فرشتے کو بتایا کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں، لہذا دروازہ کھولا جائے، اور پھر آسمان اول پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اور پھر اسی طرح ہر آسمان پر دروازے کھلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتا کر دروازہ کھلوایا جاتا، جہاں مختلف انبیاء کرام کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں رہیں، اور بالآخر یعنی 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروائی گئی، جس کے بعد سدرۃ المنتہا کا سفر شروع ہوا، جہاں جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور اس سے آگے آپ کو تنہا سفر کرنا ہوگا، چونکہ اگر میں یہاں سے بال برابر بھی آگے بڑھوں تو تجلیات الہی کی وجہ سے میرے پر جلنے کا خدشہ موجود ہے، اور پھر اس کے بعد محب اور محبوب میں کیا کیا باتیں ہوئیں یہ اللہ جانے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ناظرین، یہ سفر مقدس جو کہ بظاہر ناممکن لگتا ہے، اتنے قلیل وقت میں مکمل ہوا کہ جب آپ دوبارہ زمین پر واپس تشریف لائے تو اس وقت ابھی نہ صرف آپ کا بستر گرم تھا بلکہ دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی، جبکہ اب آ کے سائنس بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ اگر کسی بھی مسافر کی رفتار روشنی کی سپیڈ سے بڑھ جائے تو وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ لیکن بعض اصحاب فکر کے نزدیک یہ سفر نعوذ باللہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھا، بلکہ ایک دفعہ کسی مرد دانا سے ایک فلسفی نے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک واقعہ معراج روحانی تھا کہ جسمانی، جس پر آپ نے فوراً جواب دیا کہ میرا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر سمیت آسمانوں کی سیر پر گئے تھے، جس پر اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کمال ہے، آپ جیسا صاحب علم بھی یہ رائے رکھتا ہے۔ تو اس صاحب دل و نگاہ نے برجستہ کہا، ہاں، کیونکہ اللہ کا کلام اس کی واضح گواہی دے رہا ہے اور میرے لیے وہ گواہی کافی ہے۔ جبکہ اسی نوع کا ایک واقعہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ چند یہودیوں نے آپ کے ساتھ واقعہ معراج پر مناظرہ کیا اور یہ موقف اختیار کیا کہ نعوذ باللہ ایسا روحانی طور پر تو ممکن ہے لیکن جسمانی طور پر اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں، جس پر جناب امام نے 20 دلائل انہیں دیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہر دلیل کی تردید کر دی، جس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسلح اٹھایا اور دریا کی طرف چلنا شروع کرتے ہوئے انہیں بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ لیکن جب وہ سب دریا کے پاس پہنچے تو ظاہر ہے کنارے
پر سب لوگ رک گئے، مگر امام صاحب نے پانی پر بھی اپنا سفر جاری رکھا اور عین دریا کے بیچ مسلح بچھا کر انہیں دعوت دی کہ آ جاؤ، باقی مناظرہ یہاں پر کریں گے۔ اور ظاہر ہے یہ علماء یہود کے لیے ممکن نہ تھا، جس پر آپ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی معجزے کو عقل محدود کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کی جائے؟ اگر اللہ جو کہ ہر عمل پر قادر ہے اگر چاہے تو یہ سب کچھ ممکن ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور یہ ایک ایسی معتبر گواہی ہے جس سے کوئی بھی صاحب ایمان انکار نہیں کر سکتا۔ ناظرین گرامی، اگرچہ 21ویں صدی کی سائنس بھی اب تو شہادت دیتی ہے کہ روشنی کی رفتار کے حصول کے بعد زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوا جا سکتا ہے، لیکن ایک مومن کے لیے کسی عقل دلیل کی کوئی حاجت نہیں رہتی، چونکہ کلام الہی کا ایک ایک حرف ہر شک و شبے سے برتر ہے، لیکن ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے۔